صرف 1 منٹ. دیکھیں، ایک چیز تو یقینی ہے اور برحق ہے، اور وہ ہے موت. اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے. اور موت کے ساتھ ہی سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، سارے رشتے ناتے دوستیاں، وہ تمام ہماری جس بلونگنگ جس پہ ہمیں فخر ہوتا ہے سب ختم ہو جاتی ہیں. موت کا مسئلہ یہ ہے کہ موت کا کوئی وقت معین نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری ایوریج ایج اب بڑھتی جا رہی ہے، جو کہ 1947 تک غالباً 45-50 سال تھی. اس کے بعد پھر یہ آپ سمجھیے کہ 60 سال تک آئی، اور اب کوالٹی آف لائف اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب وہ بڑھ کے 70 سال کی ایک ایوریج عمر ہونے لگ گئی ہے. لیکن 70 کیا 60 کا ہونا بھی کیا ضروری ہے؟ آدمی 50 بھی نکل لیتا ہے نا. ہر عمر کے لوگوں کو آپ مرتا دیکھیں گے. آپ جوان بیٹوں کے کاندھوں پر ان کے بوڑھے باپ کی لاش بھی دیکھیں گے، لیکن اس سے زیادہ تکلیف دہ کہ بوڑھے باپ کے کندھے کے اوپر ایک جوان بیٹے کی لاش آ جائے، جسے وہ دفن کرنے کے لے کے جا رہا ہو، اپنی زندگی کے سارے خواب دفن کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہو، جو اچانک مر گیا. موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے، موت تو بچے کو بھی آ سکتی ہے. اب میرا ایک سوال ہے، فرض کریں وہ دن آج کا ہے، اور آج ہمارا بلاوا آ جائے. بلاوا تو کو معلوم ہے، ہارٹ اٹیک ہو جائے تو نوالا بس یہاں تو گیا تھا، آدمی نکل گیا، تو مسئلہ ہی نہیں. سڑک کے اوپر ادھر کبھی آج کی شام دیکھنی نصیب نہ ہو، باقی جو کچھ ہوگا چھوڑ دیجیے اس کو. پیشی ہو جائے اللہ میاں کے دربار میں، سوال یہ ہو کہ بندے بتا تو آج کیا لایا ہے. اب جو بھی آپ کی عمر ہے، 40 سال ہے، 35 سال ہے، یہ جو عمر گزر گئی نا، اس کا آپ کو بہت فوری طور پہ جواب دینا ہے کہ مولا میں یہ لے کے آیا. ٹھیک ہے، آپ کا جواب کیا ہوگا؟ وہ کون سی چیز ہے جس پر آپ کو فخر ہوگا اپنے اللہ تعالیٰ کو پیش کرتے ہوئے؟ آپ کی عبادتیں، نماز، روزہ، عمرہ، حج، زکوٰۃ، یہی سب نا. یہ تو آپ کا فرض تھا. اگر آپ نے اپنا فرض نبھا دیا، اول تو جیسے ہم نبھاتے ہیں آپ کو مجھے سب کو معلوم ہے، جس قسم کی ہماری اگر نمازیں ہوتی بھی ہیں تو جیسی گنڈے دار نمازیں ہوتی ہیں سب معلوم ہے. اگر ہم نے سارے کر بھی دیا تو اس میں فخر کرنے کی کیا بات ہے؟ اس کے علاوہ آپ سے توقع کیا تھی؟ تو آپ کو کرنا ہی کرنا تھا یہ. اب اگلا آدمی بہت سوچتا ہے کہ جی میں نے اپنی اولاد کو کسی لائق بنا دیا. اولاد کو کسی لائق بنا دیا؟ آپ کیا کرتے رہے؟ اپنی بڑھاپے کی انشورنس کرتے رہے. یہ کیا کیا آپ نے؟ اپنی اولاد کی خاطر تو کتے، بلی، مرغی، بندریا وہ جان دینے کو تیار ہوتے ہیں. تو پھر آپ کو اس بات پہ کیوں فخر ہے کہ میں نے اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ کیا؟ کیا کیا؟ اپنے دشمن کے لیے کیا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کے الفاظ ہیں. بے شک تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے دشمن ہے، تمہارے لیے فتنہ ہے، صدقہ جاریہ بھی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کے جانے کے بعد جو حرکتیں وہ کریں گے تو اس میں آپ کو بھی ثواب یا عذاب ملتا رہے گا. تو جس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے دشمن ہے، تمہارے لیے فتنہ ہے، آپ نے زندگی مار دی، زندگی کھپا دی اس کی خاطر، یہ آپ نے کیا کیا؟ کیا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ کو دکھانے کے لیے کہ مولا یہ جو 45 سال گزارے میں نے، یہ میں لے کے حاضر ہوا ہوں. یہاں پہ وہ واو فیکٹر چاہیے، یعنی جو آپ سے ایکسپیکٹیشن ہے وہ کوئی بتانے والی چیز نہیں ہے. اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں نے اپنے باپ کی خدمت کی، میں نے اپنی ماں کی خدمت کی، تو یہ تو آل ایکسپیکٹڈ کہ آپ نے سمجھیے کہ صرف 33% کے اوپر اپنے پاس کر لیا اس کو. واو فیکٹر یہ ہے کہ آپ کبھی اس کے لیے کچھ کریں جو آپ کا فرض نہ ہو، آپ پہ فرض نہ ہو کرنا. نمبر 1. نمبر 2، جواب میں آپ کو اس سے کچھ ملنے کی توقع بھی نہ ہو. کسی اجنبی کے لیے، کسی ایسے کی جان بچا دیں جس کو نہ آپ جانتے ہو نہ جو آپ کو جانتا ہو. کسی ایسے کو آپ تعلیم میں مدد کر دیں ایک شرافت کے ساتھ، ایک اس سلیقے کے ساتھ کہ اس کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو. ایک بچے کو آپ نے پڑھا دیا تو آپ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بخشش کا سامان ہو گیا. ہاں، جتائیں نہیں اس کو کسی بھی انداز سے. تو جناب یہ میرا سوال تھا کہ اگر آج موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ کے پاس دکھانے کے لیے آپ پاس کون سا تحفہ ہے جو آپ کا فرض نہیں تھا، جو آپ کا واو فیکٹر تھا، جو آپ نے فرض سے ہٹ کے کچھ کیا آپ نے، جس کے لیے آپ پابند نہیں تھے. کیا کوئی چیز یاد آ رہی ہے آپ کو؟ میں نے اکثر جب لوگوں سے سوال کیا تو ان کے چہروں پر میں نے وہی تاثرات پائے. جب یہ سوال کرتے ہوئے میں شیشے کی طرف دیکھتا ہوں تو اپنے چہروں کے تاثرات پاتا ہوں. زندگی رائے گا گئی،
ایسا کوئی چیز نہیں ہے ان 60 سالوں میں، ان 70 سالوں میں جیسے مولا سے میں کہہ دوں کہ مولا یہ ہے تیرے پاس، بخش دے۔ آپ کے لیے ایک اچھی خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ لمحے موجود میں آپ زندہ ہیں، اور آج آپ کو بڑا بروقت اس چیز کا احساس ہو گیا کہ مجھے کچھ کرنا ہے، اوروں کے لیے کرنا ہے، دوسروں کے لیے جینا ہے، اور دوسروں کی زندگیوں کو بدلنا ہے اپنی تمام ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ۔ اور یہ کام مجھے ایسے سلیقے سے کرنے ہیں کہ کسی کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو۔ ایسا نہ کریں کہ کسی کو آپ امداد کر کر کے بھکاری بنا کے چھوڑ دیں۔ طریقے اس کے انشاءاللہ ڈسکس کروں گا میں آپ سے، بہت طریقے ایسے ایسے کہ آپ عزت نفس مجروح کیے بغیر کس طریقے سے آپ کسی کی امداد کر سکتے ہیں، اس کو پاؤں پہ کھڑا کر سکتے ہیں۔ آج صرف ایک کمٹمنٹ کر لیں کہ اب اگر یہ احساس ہو گیا ہے کہ عمر کے ان بیتے سالوں میں میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو میں فخریہ اپنے رب کو پیش کر سکوں، تو چونکہ لمحے موجود میں آپ زندہ ہیں تو آج سے یہ کوشش شروع کر دیں کہ اب میں نے کچھ نہ کچھ کمانا ہے اپنی آخرت کے لیے۔ یا چاہتا ہوں اللہ